Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو بورڈ امتحانی پرچہ پریکٹس پیپر فرسٹ، پہلا پریکٹس پیپر ہے پریلیمری ایگزامینیشن سالٹ پیپر کوشچن آنسر۔ پریلم کے لیے ہے پیپر اردو، ٹائم وقت 3 گھنٹے، مارکس 80۔ آپ اسے سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا الف، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلی سرگرمی ہے ذیل کے جملے کے حوالے سے روا خاکہ مکمل کیجیے۔ اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ اس کے آپشن ہے 1 کہنے والا، 2 جن سے کہا گیا، 3 جس کے بارے میں کہا گیا، 4 مقام۔ اب اقتباس پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، پھر اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخاتہ قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب تک کہ یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ سرگرمی 2 ہے، ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھیے۔ تیسرا سرگرمی ہے ذاتی رائے اظہار خیال۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی صلاحیتوں کے بارے میں اپنی رائے بیان کیجیے۔ جوابات ہے پہلی سرگرمی کا، پہلا ہے کہنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جن سے کہا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، تیسرا جن کے بارے میں کہا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور چوتھا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس۔
दूसरी सरगर्मी का जवाब है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तलाश हक़ में निकले तो रास्ते में इन्हें धोखे से ग़ुलाम की तरह फ़रोख्त कर दिया गया। ख़रीदने वाले ने इन्हें मदीना के एक यहूदी के हाथों फ़रोख्त कर दिया। यहूदी के पास रहते हुए इन्हें नबी के मदीना पहुंचने की खबर मिली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। ईसाई राहिब ने जो निशानियाँ बताई थी वो सारी निशानियाँ दिखाई दी तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान होने के बावजूद वो यहूदी के ग़ुलाम थे। यहूदी की इजाज़त के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए जब तक हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी के ग़ुलाम रहे, इस्लामी जंगों में शरीक न हो सके। तीसरी सरगर्मी का जवाब है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक यहूदी के ग़ुलाम रहे, वो इस्लामी जंगों में शरीक न हो सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआवज़ा देकर इन्हें आज़ाद करा लिया। आज़ाद होने के बाद इनकी जंगी सलाहियतें उजागर होने लगी। जब मक्का के मुशरिकीन ने यहूदियों के साथ मिलकर मदीने पर हमला किया तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसका नतीजा ये निकला कि दुश्मनों को पसपा होना पड़ा। इसी तरह ताइफ की जंग में इनके मशवरे से मुंजनिक इस्तेमाल करके दुश्मनों को आसानी से शिकस्त दी गई। इसके बाद दीगर जंगों में भी इन्होंने हालात के लिहाज से जो तदबीरें की, इससे पता चलता है कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगी हिकमत अमली से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और हालात को अपने मुवाफ़िक़ करने की तदबीरों से खूब वाकिफ़ थे। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी 1 चौकोन मुकम्मल कीजिए। पहला, बहरुल काहल का मंज़र। दूसरा, गोश्त की बोटियाँ। तीसरे, शोरबे में भिगोए हुए रोटी के टुकड़े। चौथा, बड़ी खाला का काम। इक़्तिबास पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, फिर सरगर्मियाँ हल करेंगे। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वारिद होती थी। ये लोग सारा दिन गांव-गांव फिर कर कपड़ा बेचने के बाद शाम को मस्जिद के हुजरे में जमा होते और फिर वो ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर दायरे के अंदाज में बैठ जाते। दरमियान में शोरबे से भरी हुई परात बहरुल काहल का मंजर दिखाती, जिसमें गोश्त की बोटियां नन्हे मुन्ने जजीरों की तरह उभरी हुई दिखाई देती। वो इन बोटियों को एहतियात से निकालकर एक जगह ढेर कर देते और शोरबे में रोटियों के टुकड़े भिगोकर इनका मलीदा सा बनाने लगते। जब मलीदा तैयार हो जाता तो शुरकाए ताम पूरी दयानतदारी के साथ आपस में बोटियां तकसीम करते और फिर अल्लाह का पाक नाम लेकर खाने का आगाज़ कर देते। वो खाना रुक रुक कर ठहर ठहर कर खाते, मगर बगैर रुके बेतकान बोलते। मुझे इनके खाना खाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। मैंने देखता और खुश होता, वो भी मुझे देखकर खुश होते और बरादराना मोहब्बत में लुथड़ा हुआ एक आध लुक़मा मेरी तरफ भी बढ़ा देते। इनमें से जब एक शख्स लुक़मा मुरतब कर लेता तो पहले अपने करीबी साथियों को पेश करता और इधर से जज़ाकल्लाह के अल्फाज वसूल करने के बाद अपने मुंह में डालता। मोहब्बत और भाईचारे का एक ऐसा लाजवाल मंजर आंखों के सामने उभरता कि मैं हैरत ज़दा होकर इन्हें बस देखता ही चला जाता। और तब मैं दस्तरखान पर खाना खाने के इस अमल का अपने घर वालों के तर्ज अमल से मवाजना करता तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि हमारे घर में सुबह व शाम हांडी की तकसीम करने वाली बड़ी खाला के गिरदा गिर्द बच्चों का एक हुजूम जमा हो जाता। मुझे याद है, जब बड़ी खाला खाना तकसीम कर रही होती तो हमारी हरीस आँखें हांडी में डुई के गोते लगाने और फिर वहाँ से बरामद होकर हमारे किसी संगी साथी की रिकाबी में उतरने के अमल को हमेशा शक की नज़रों से देखती। अगर किसी रुकाबी में निस्बतन बड़ी बूटी चली जाती तो बस क़यामत ही आ जाती। ऐसी सूरत में खाला की गरजदार आवाज़ की परवाह न करते हुए हम बड़ी बोटी वाले की तिक्का बोटी करने पर तैयार हो जाते और छीना झपटी की इस रिवायत का
ایک ننھا سا منظر دکھاتے جو نئے زمانے کے تحت اب عام ہونے لگی ہے۔ اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا۔ والد صاحب اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا۔ یوں لگتا جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ آلو اس کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اسلحے کی مدد سے زہر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ جو کھانے کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا۔ سرگرمی دو، مصنف کو پٹھانوں کے کھانے کا انداز پسند آنے کی وجہ بیان کیجیے۔ سرگرمی تین، ذاتی رائے، اظہار خیال۔ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے، اس جملے کے مفہوم کو واضح کر کے اپنی رائے دیجیے۔ سرگرمی ایک کے جوابات ہیں۔ پہلا، بحر الکاہل کا منظر، شوربے سے بھری ہوئی پرات۔ دوسرا، گوشت کی بوٹیاں، ننھے منھے جزیرے۔ تیسرا، شوربے میں بھگوئے ہوئے روٹی کے ٹکڑے، ملیدہ۔ چوتھا، بڑی خالہ کا کام، بچوں میں کھانا تقسیم کرنا۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، مصنف کو پٹھانوں کے کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ مصنف جب انہیں کھاتا ہوا دیکھتا اور خوش ہوتا تو وہ لوگ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوتے اور محبت سے بھرپور ایک آدھ لقمہ اس کی طرف بڑھا دیتے۔ مصنف کو یہ بات اچھی لگی کہ ان میں سے جب کوئی ایک شخص لقمہ تیار کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھی کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ سننے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا۔ محبت اور بھائی چارے کا یہ منظر دیکھ کر مصنف انہیں دیکھتا رہ جاتا۔ سرگرمی تین کا جواب ہے، مصنف کے بچپن میں ایک انگریز افسر کبھی کبھار ان کے والد سے گھوڑے خریدنے آیا کرتا تھا۔ اس کے والد اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مصنف کھڑکی کی جالی میں سے انگریز کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ انگریز اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر چھری اور کانٹے سے اس کے ٹکڑے کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ انگریز کھانا نہیں کھا رہا ہے بلکہ آپریشن کر رہا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 ہے، ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ غرور کے نتیجے میں سزا یاب ہونے والے، غرور کرنے والوں کو ملنے والی سزائیں۔ اقتباس پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، پھر سرگرمیاں کریں گے۔ ایک روز جب میں صبح کا سارا وقت گلی ڈنڈے کی نظر کر کے ٹھیک کھانے کے وقت لوٹا تو بھائی صاحب نے گویا میان سے تلوار کھینچ لی اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتا ہوں امسال پاس ہو گئے اور درجے اول تو اب تمہارے دماغ ہو گئے، مگر بھائی جان گھمنڈ تو بڑے بڑوں کا نہیں رہا۔ تمہاری کیا ہستی ہے، تاریخ میں راون کا حال تو پڑھا ہی ہوگا۔ اس کی زندگی سے تم نے آخر کیا نتیجہ نکالا، یا یوں ہی پڑھ گئے؟ محض امتحان پاس کر لینا تو کوئی بڑی چیز نہیں، اصل چیز ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنا۔ انسان اور چاہے جو برائی کرے، غرور کیا اور دین و دنیا سے گیا۔ ابلیس کا حال بھی پڑھا ہوگا، اسے بھی غرور ہوا تھا، نتیجہ یہ کہ جنت سے دوزخ میں ڈھکیل دیا گیا۔ شاہ روم نے بھی ایک بار غرور کیا تھا، بھیک مانگ مانگ کر مر گیا۔ تم نے ابھی صرف ایک درجہ پاس کیا ہے اور ابھی سے تمہارا سر پھر گیا، تب تو تم آگے بڑھ چکے۔ میرے فیل ہونے پر مت جاؤ، میرے درجے میں آؤ گے تو دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ جب الجبرا اور جیومیٹری کے لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے اور انگلستان کی تاریخ پڑھنا پڑے گی، میرے درجے میں آؤ گے تو یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اور درجے میں اول آ گئے ہو تو اتنا اتراتے ہو، میں لاکھ فیل ہو گیا۔
لیکن تم سے بڑا ہوں، دنیا کا تم سے زیادہ تجربہ حاصل کیا ہے۔ میرا کہنا مانو تو جو کچھ کہتا ہوں اسے گرہ سے باندھو ورنہ پچھتاؤ گے۔ سرگرمی دو، ذاتی رائے اظہار خیال، میرے فیل ہونے پر مت جاؤ، اس جملے سے متعلق اپنی رائے بیان کیجیے۔ سرگرمی ایک کے جواب ہے، غرور کے نتیجے میں سزا یاب ہونے والے ابلیس شاہ روم۔ غرور کرنے والوں کو ملنے والی سزائیں، ابلیس کو جنت سے دوزخ میں ڈھکیل دیا گیا، شاہ روم بھیک مانگ مانگ کر مر گیا۔ سرگرمی دو کا جواب ہے، اس طرح کے جملے انسان سے اس وقت استعمال کرتا ہے جب اسے اپنی کمزوری اور کمیوں کا احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کے باوجود اسے ان کمیوں کے تناظر میں کوئی نصیحت یا تاکید کرنی ہوتی ہے۔ بڑے بھائی صاحب خود فیل ہو گئے تھے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی فیل ہو، اس لیے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے پڑھائی کے سلسلے میں لاپرواہی سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی ایک، چوکون مکمل کیجیے۔ 1 خدا کی عظمت کا نشان، 2 شب کا اندھیرا، 3 سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، 4 خدا دکھائی نہیں دیتا پھر بھی۔ اب اس نظم کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ سرگرمی 2، اقتباس میں آئے ہوئے ایسے مصرعے کی نشاندہی کیجیے جس کا مفہوم قل ہو اللہ احد ہے۔ سرگرمی 3، استحسان کلام، درج ذیل شعر کی وضاحت اس طرح کیجیے کہ اس کا معنوی حسن اجاگر ہو جائے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ سرگرمی 1 کے جوابات ہیں، پہلا ہے خدا کی عظمت کا نشان، صبح صادق کی سفیدی، دوسرا ہے شب کا اندھیرا، سجدہ کرتا ہے، تیسرا سب سے زیادہ شفقت کرنے والا خدا، چوتھا خدا دکھائی نہیں دیتا پھر بھی ہر ایک شے میں سمایا ہے۔ سرگرمی 2، قل ہو اللہ احد، اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو بتوں کو اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس مفہوم کو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے ہی سلیس انداز میں بیان کیا ہے، یہ اس کے حسن اسلوب کی بہترین مثال ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ سرگرمی 3، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارزار ہستی میں کسی مشکل مرحلے پر انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دور تک کوئی حامی و ناصر نہیں ہے تو اسے اپنی بیچارگی کا شدید احساس ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ بھلے ہی کوئی معین و مددگار نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہے، تو اس کی ڈھارس بندھ جاتی ہے اور اسے دلی اطمینان اور ذہنی سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو شاعر نے درج ذیل شعر میں ڈھالا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1، مفہوم کی مناسبت سے جوڑیاں لگائیے۔ پہلا ہے دل کا معاملہ عجیب ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو، دوسرا اے میرے دوست میرے محبوب کی، تیسرا ہم اپنے دل پر جبر کر کے تیری گلی سے جاتے ہیں مگر،
चौथा, खुदा की कसम ऐसा आज़ाद मर्द। एक गज़ल पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी सरगर्मियाँ हल करेंगे। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लिज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। आह कब तक मैं बकूं तेरी भला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। हम नशी पूछना इस शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे हैं फिर आप ही घबराता है। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूं आता है। सरगर्मी दो, दर्द की कद्र करने की नसीहत का राज बयान कीजिए। सरगर्मी तीन, दर्ज झैल शेर में हुस्न सलूक को वाज़ेह कीजिए। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लिज्जत वह जी ही जिसे पाता है। सरगर्मी के जवाबात है। पहला है, दिल का मामला अजीब है, कभी खुश होता है तो कभी खुद घबराने लगता है। दूसरा है, ए मेरे दोस्त मेरे महबूब की, इसका जवाब है, खूबी मुझसे मत पूछ। तीसरा है, हम अपने दिल पर जब्र करके तेरी गली से जाते हैं, मगर दिल हमें फिर वहीं खींच लाता है। चौथा है, खुदा की कसम ऐसा आज़ाद मर्द, इसका जवाब है, तेरे दाम में यूं नहीं आता है। सरगर्मी दो का जवाब है, इश्क का जान खाना यानी परेशान करना, और इस परेशानी में आशिक का लिज्जत पाना यह इसलूबी हिस्न की एक अच्छी मिसाल है। परेशानी या तकलीफ़ किसी को कभी प्यारी नहीं होती है। हर कोई परेशानी या तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करता है, मगर शायर जो कि आशिक है और अपने महबूब के अशवे गमज़े और तगाफुल से महजूज होता है, इसमें लिज्जत पाता है। सरगर्मी तीन का जवाब है, दर्द एक आज़ाद फितरत इंसान है जो किसी का ग़ुलाम नहीं बन सकता। ऐ दोस्त, तूने इस पर मोहब्बत का जाल फेंका था, इसलिए वो फंस गया, वरना इसे कैद करना आसान नहीं था। इस वजह से दोस्त को इसकी कदर करने की नसीहत की गई है। सवाल नंबर दो का जीम है, दर्ज झैल रुबाई का बगौर मुताला करके दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नफ्स जब इशरत में खो जाता है, आदमी सुस्त गाम हो जाता है। सही मंजिल तलब को जारी रखिए, न हिलाएं तो पाँव सो जाता है। सरगर्मी एक, जोड़ियाँ लगाइए। एक, आदमी की सुस्त रवि। दो, पाँव का सो जाना। तीन, मंजिल की तलब। चार, इशरत। सरगर्मी दो है, ज़ाती राय इस्तेहसान कलाम। शाद आरफी की रुबाई का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। सरगर्मी एक है, इसका जवाब है, आदमी की सुस्त रवि ऐशो आराम में खो जाना। दूसरा, पाँव का सो जाना, सुन हो जाना। तीसरा, मंजिल की तलब यानी सई। चौथा, इशरत यानी खुशी व मसरत। सरगर्मी दो का जवाब है, शाद आरफी की रुबाई का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान को अपनी मंजिल मकसूद के हुसूल के लिए दुनियावी आराम व आसाइश में न पड़ते हुए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो अपनी मंजिल यानी मकाम मकसूद से गफलत न बरते। शाद ने अपनी रुबाई में हरकत व अमल की अहमियत को उजागर किया है। सवाल नंबर तीन है, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पहली सरगर्मी है, ज़ाती राय इजहार ख्याल कीजिए। पहला है, अबुल हसन के कैद खाने जाने के वाक़े को मुख्तसरन बयान कीजिए। इसका जवाब है, अबुल हसन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हारून अल रशीद ने इसे एक दिन का खलीफा बना दिया था। अबुल हसन ने खलीफा की हैसियत से अपने महल्ले के अमीर आदमी और इसके गुर्गों को 100-100 कोड़े मारने का हुक्म दिया था, और अबुल हसन की वालिदा को 1000 अशरफियाँ देने की हिदायत की थी। रात में इसे बेहोशी की हालत में इसके घर पहुंचा दिया गया। सुबह उठने पर वह अपने आप को खलीफा ही समझ रहा था। जब इसे पता चला कि इसके दोनों हुक्मों की तामील हुई है, तो इसे यकीन हो गया कि वह अमीरुल मोमिनीन है।
اس نے اپنی والدہ اور پڑوسیوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہی ابوالحسن ہے۔ وہ پڑوسیوں کو مارنے دوڑا تو پڑوسیوں نے داروغہ کو بلا لیا۔ داروغہ نے جب یہ سنا کہ وہ خود کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو داروغہ نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسرا سوال ہے ابوالحسن کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے ابوالحسن ایک سیدھا سادھا آدمی تھا۔ اپنی سادہ لوہی کے سبب ایسے دوستوں میں گر گیا تھا جو مطلب پرست تھے۔ جب ابوالحسن کی دولت ختم ہو گئی تو ان دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے ابوالحسن نے ایک سبق سیکھا اور طے کر لیا کہ وہ اب کسی کو اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ چونکہ اسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے وہ ہر رات کسی اجنبی کو اپنے گھر لے جاتا اور اس کی دعوت کرتا۔ اس کی عادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھا۔ اسے دوسروں کو کھلا کر خوشی ہوتی، لیکن اب وہ مستقل دوست نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ابوالحسن کی سادہ لوہی کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے جب خلیفہ نے اسے ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دیا تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب سب لوگ ایک سر میں سے امیر المومنین کہہ رہے تھے تو اس نے خود کو خلیفہ باور کر لیا۔ اسی وجہ سے دوسری صبح بیدار ہونے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا۔ جب اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کوڑے لگائے گئے تو اس کی عقل ٹھکانے آئی اور اس کے سر سے خلیفہ ہونے کا بھوت اتر گیا۔ ابوالحسن کے کردار کی ایک خوبی اس کی مہمان نوازی تھی۔ وہ اپنے مہمان کی اچھی طرح خاطر مدارت کیا کرتا تھا۔ عمدہ کھانا کھلاتا، میوے کھلاتا اور شربت پلاتا۔ اس کی مہمانداری کے انداز سے اس کی خوش ذوقی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ڈرامہ قصہ سوتے جاگتے کا کہ درج ذیل کرداروں کا تعارف دو جملوں میں تحریر کیجیے۔ الف خلیفہ ہارون رشید، بے ابوالحسن کی ماں، جیم مسرور۔ اس کا جواب ہے الف خلیفہ ہارون رشید 8ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے۔ ڈرامے کا اہم اور مرکزی کردار ہے۔ بھیس بدل کر رات کے وقت گشت لگا کر عوام کی خبر گیری کرتے تھے۔ بے ابوالحسن کی ماں ڈرامے کا اہم کردار ہے۔ وہ اپنے بیٹے ابوالحسن سے بہت پیار کرتی ہے۔ داروغہ سے ابوالحسن کی رہائی کے لیے بہت منت سماجت کرتی ہے۔ جیم مسرور یہ خلیفہ ہارون رشید کے خادموں کا ایک سردار ہے جو خلیفہ کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ خلیفہ کے احکامات کا پابند ہے۔ روزانہ صبح سویرے خلیفہ کو نماز کے لیے جگانا اس کی ذمہ داری ہے۔ سوال نمبر 4 کا الف ذیل کے جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ پہلا ہے 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ یہ مرکب جملہ ہے۔ دوسرا میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، یہ مفرد جملہ ہے۔ تیسرا پاس پڑوس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئی اور بھولے کی گمشدگی کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگی، یہ بھی مرکب جملہ ہے۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درج ذیل محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے دیوال یا پٹ جانا، دوسرا کلیجہ شق ہونا، تیسرا آشکار ہونا۔ پہلے کا جواب ہے دیوال یا پٹ جانا۔ بھری پوری دکان میں آگ لگنے سے دکاندار کا دیوال یا پٹ گیا۔ دوسرا کلیجہ شق ہونا، بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ شق ہو گیا۔ تیسرا آشکار ہونا، ہر ادیب اپنی تخلیقات میں اپنے خیالات کو آشکار کرتا ہے۔ تیسرا ہے درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ پہلا ہے آسمان سے گرا، دوسرا نیکی کر، تیسرا کنجوس، چوتھا ناچ نہ جانے۔ اس کے جوابات ہیں آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، دوسرا نیکی کر، دریا میں ڈال، تیسرا کنجوس، مکھی چوس، چوتھا ناچ نہ جانے، آنگن ٹیڑھا۔ درج ذیل صنعتوں کی تعریف لکھ کر ان کی ایک ایک مثال لکھیے۔ صنعت تلمی، صنعت تضاد۔ صنعت تلمی شعر میں کسی تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ استعمال کیے جائیں
تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ مثلاً مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ دوسرا ہے صنعت تضاد، شعر میں ایسے دو لفظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہو، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے جیتے جیت۔ درج ذیل جملوں کے سامنے صحیح صنف کا نام لکھیے۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 4 کے الف کی 5ویں سرگرمی ہے، اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کا جواب ہے حمد۔ دوسرا ہے وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کا جواب ہے نعت۔ سوال نمبر 4 کا بے ہے، درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درج ذیل جملوں میں سے حروف جار کو خط کشیدہ کیجیے۔ پہلا ہے سلمان رضی اللہ عنہ نے تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک رسالہ اردو معلی جاری کیا۔ پہلے کا جواب ہے سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، اس میں سے حرف جار ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو معلی جاری کیا، اس میں نے یہ حرف جار ہے۔ دوسرا ہے درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا کانگریس کا تاریخی جلسہ تھا۔ دوسرا مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے۔ پہلے کا جواب ہے مضاف تاریخی جلسہ، مضاف الیہ کانگریس۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ذیل کے الفاظ کے لیے ایک ایک لفظ لکھیے۔ پہلا ہے شعر کہنے والا، شاعر۔ دوسرا ہے ترتیب دینے والا، مرتب۔ تیسرا ہے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ عدالت، کرم، جفا، جبر، کام۔ اس کا جواب ہے عدالت سخاوت، کرم نرم، جفا وفا، جبر صبر، کام نام۔ صفت ذاتیہ صفت مقداری کی دو مثالیں لکھیے، اس کے جوابات ہیں۔ صفت ذاتی چالاک اور گورا، صفت مقداری تھوڑا زیادہ۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے 2 معنی لفظ بنائیے۔ بد، دان، بے، خانہ۔ اس کے جوابات ہیں۔ پہلا ہے سابقہ بد، بد زبانی، بد سلوکی، بدتمیز، بد زبان وغیرہ۔ دوسرا لاحقہ دان، پاندان، عطردان، گلدان، نمکدان وغیرہ۔ تیسرا سابقہ بے داغ، بے حیا، بے جان، بے داغ وغیرہ۔ چوتھا لاحقہ خانہ، باورچی خانہ، دوا خانہ، غریب خانہ، شراب خانہ، شفا خانہ وغیرہ۔ سوال نمبر 5 الف، درج ذیل پوسٹر کی تحریر کو بغور پڑھے اور خط لکھے۔ صفائی مہم ہفتہ 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر۔ صاف بھارت صحت مند بھارت۔ توجہ دیں، کچرا پیٹی کا استعمال کریں، عوامی جگہوں پر نہ تھوکیں، جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کریں، اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھیں، کھلی جگہ پر رفع حاجت نہ کریں، پیڑ لگائیں۔ اب اس میں 2 خطوط ہے، غیر رسمی خط اور رسمی خط کو ایک ہی کرنا ہے۔ غیر رسمی خط کے ذریعے اپنے علاقے کے نگر سیوک کی توجہ مذکورہ بالا پوسٹر کی جانب مبذول کرائیے۔ آپ خط میں مزید نکات کا اضافہ کر سکتے ہیں یا اس تحریر میں دیے گئے نکات کی مدد سے اپنے دوست سہیلی کو خط لکھیے اور اسے یہ معلومات دیجیے کہ آپ کے اسکول میں صفائی مہم ہفتہ کس طرح منایا جا رہا ہے۔ پوسٹر میں دیے گئے نکات کے علاوہ آپ اپنے نکات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ غیر رسمی خط ہے الف بے جیم 103 پہلا منزلہ، واندرکپا اپارٹمنٹ، پربھو علی، کوئلہ گلی، بھیونڈی 421-302، تھانے 25 ستمبر۔ پیارے دوست محمد بشار، پیاری سہیلی نزیحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا خط ملا، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم اور تمہارے اہل خانہ بخیر و عافیت ہیں۔
خط میں تم نے میری مصروفیت سے متعلق پوچھا تھا، تو سنو، ان دنوں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ ہمارے اسکول میں 2 اکتوبر تا 8 اکتوبر کے درمیان بڑے زور و شور کے ساتھ صفائی مہم ہفتہ منایا جا رہا تھا۔ ہمارے کلاس ٹیچر نے ہمیں پہلے ہی ساری تفصیلات بتا دی تھیں اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ ہم نے اس ہفتے کا آغاز اپنے اسکولرز کے اطراف کے علاقوں سے کیا۔ ہر کلاس کے طلباء نے سب سے پہلے اپنی اپنی کلاس اور آنگن کو صاف کیا۔ دیواروں پر جو دھبے اور بدنما خطوط تھے انہیں صاف کیا۔ خوش خط لکھنے والے طلباء نے پوسٹر بنائے، بینرز تیار کیے۔ ان پوسٹرز کو اسکول کے آس پاس کے محلوں میں دیواروں پر چسپاں کیا۔ ان پوسٹروں میں عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کچرا پیٹی کا استعمال کریں، عوامی جگہوں پر نہ تھوکیں، گندے پانی کے نکاسی کی گٹروں پر جراثیم کش دوائیں چھڑکیں، اپنے بچوں کو کھلے میں رفع حاجت کے لیے نہ بٹھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے ایک دن شجر کاری کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ کام ہم 6 اکتوبر کو کریں گے۔ ہر طالب علم کم از کم ایک پودا ضرور لگائے گا۔ آخری دن صدر بلدیہ کی صدارت میں ایک جلسہ کا انعقاد بھی ہوگا، جس میں شہر کے چند معززین کو مدعو کیا جائے گا۔ وہ صفائی کی ضرورت و اہمیت سے متعلق تقریر کریں گے۔ بشار، نزیحہ، سچ پوچھو تو یہ بہت ضروری ہے کہ شہریوں کو ان کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آگاہ کیا جائے۔ لوگ ان باتوں پر خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف میں گندگی و غلاظت پھیل جاتی ہے اور سارا ماحول آلودہ ہوتا ہے، جو حفظان صحت کے نقطہ نظر سے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے اسکول میں بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروگرام منعقد ہوگا، کیونکہ یہ تحریک سارے ملک میں جاری ہے۔ اچھا چلو، اب مجھے اجازت دو، بہت سارے کام ابھی باقی ہیں۔ اپنی امی، ابو، بھیا اور باجی کو میرا اور میرے گھر کے افراد کا سلام ضرور کہنا۔ تمہارا دوست، سہیلی، الف بے جیم۔ اب یہ دوسرا سوال ہے، یہ خلاصے کا سوال ہے، یا میں کرنا ہے۔ خدا بخش خان ایک نامور وکیل تھے اور اردو ادب عالیہ کا عمدہ ذوق ان کی سرشت میں شامل تھا۔ موروثی کتب کے مطالعے نے ان کے ذوق کو جلا بخشی اور یہ شوق جنون اختیار کر گیا۔ غرض انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی قلمی مخطوطات فروخت کرنے کی غرض سے آئے گا، اس کی آمد و رفت کا خرچ دیا جائے گا اور مخطوطہ قابل قدر رہا تو منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ اس اعلان سے یہ فائدہ ہوا کہ پورے ملک سے قابل قدر اور نایاب کتابیں خدا بخش خان کے یہاں آنے لگی۔ اس طرح اس لائبریری میں اردو، عربی، ترکی، فارسی اور پشتو کی 2200 قلمی کتابیں اور تقریباً 3.5 لاکھ مطبوعہ کتابیں محفوظ ہو گئی۔ خدا بخش لائبریری اپنے علمی اور تحقیقی مواد کی بنا پر ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے اہل علم اور دانشور حضرات استفادہ کرتے ہیں۔ خدا بخش لائبریری میں مخطوطات اور مطبوعات کا قیمتی خزانہ موجود ہے، لیکن جن علمی سرمایہ کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے وہ اس کے مخطوطات ہے، جو مشرقی زبانوں میں ہے اور اہم موضوعات مثلاً مذہبیات، تاریخ، تذکرہ، سائنس، طب، جغرافیہ وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یہ مختلف صدیوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے قدیم نسخہ وہ ہے جو ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن پاک کا ٹکڑا ہے، جس میں سورہ ابراہیم کی 3 آیتیں درج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی نسخہ ہے۔ اس کا جواب ہے خدا بخش لائبریری۔ خدا بخش، جن کے نام سے خدا بخش لائبریری موسوم ہے، پیشے سے وکیل تھے، علم و ادب سے شغف رکھتے تھے، اس لیے منہ مانگی قیمت پر اہم مخطوطات اور مطبوعہ کتابیں خرید کر انہیں اپنے کتب خانے کی زینت بنایا تھا۔ مشرقی زبانوں کے ہزارہا قلمی نسخوں اور لاکھوں مطبوعہ کتابوں کے گراں قدر سرمایہ کی وجہ سے یہ کتب خانہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اہل علم و دانش اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں مختلف موضوعات پر
تحریر کردہ قدیم نسخے یہاں موجود ہیں، جن میں ہرن کی کھال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نسخہ ہے، جو سورہ ابراہیم کی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے اشتہار تیار کیجیے۔ 30% لوگ موٹاپا اور دل کے امراض میں مبتلا ہے۔ کولیسٹرول اور چربی کم کرنے والا، وقت اور زمانے کی اہم ضرورت، 100% حلال محفوظ اجزاء سے تیار شدہ ٹانک F100، قیمت صرف 350 روپے، ہر میڈیکل اور کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسٹور پر دستیاب ہے۔ سوال نمبر 5 کا بے کا جواب ہے، آج ہمارے ملک میں 30% افراد موٹاپے اور دل کے امراض کا شکار ہے۔ ان امراض پر قابو پانے کے لیے استعمال کیجیے 100% حلال اور محفوظ اجزاء سے تیار کردہ F100 ٹانک، وقت اور زمانے کی شدید ضرورت، قیمت صرف 350 روپے، ہر میڈیکل اسٹور میں دستیاب ہے۔ اگلا ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے حادثے کی مکمل خبر نگاری کیجیے۔ اسکول کی چھٹی، طلباء شور کرتے ہوئے میدان سے نکلے، کچھ بچے اچھلتے کودتے، سیٹیاں بجاتے، دوڑتے بھاگتے سڑک پار کرنے لگے۔ اچانک ایک نوجوان تیز رفتار بائک لے کر گزرا، فضا میں چیخ ابھری، ایک طرف بائک سوار نوجوان زخمی حالت میں، دوسری طرف 2 بچے لہو لہان روتے ہوئے۔ اس کا جواب ہے، معصوم بچے لہو لہان ہوئے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ سولہ پور، 27 نومبر۔ نامہ نگار، آج دوپہر 12:30 بجے نیشنل اردو ہائی اسکول کے 2 بچے پھر تیز رفتار بائک کی زد میں آ کر لہو لہان ہو گئے۔ سڑک پر گر جانے کی وجہ سے بائک سوار بھی شدید زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دوپہر 12:30 بجے جیسے ہی صبح کے سیشن کے بچوں کی چھٹی ہوئی، بچوں کا گروہ شور غل کرتے، اچھلتے کودتے، شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے تیزی سے باہر نکلا۔ اسی اثناء میں ایک تیز رفتار بائک سوار نے تیزی سے گزرنے کی کوشش میں 2 بچوں کو ٹکر مار دی۔ اس ٹکر سے بچے لہو لہان ہو گئے، بائک سوار بھی گرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا۔ اساتذہ اور راہگیروں کی مدد سے زخمی بچوں کو قریب کے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ حادثے کے بعد اساتذہ اور اطراف میں رہنے والے افراد اور دکانداروں نے مانگ کی ہے کہ اس جگہ پر رفتار شکن بنایا جائے اور مستقل ٹریفک حوالداروں کی تقرری کی جائے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ کہانی کے لیے کوئی مناسب عنوان تجویز کیجیے۔ ایک بادشاہ کی جنگ میں شکست، زخمی ہونا، غار میں چھپ جانا، مایوس، جینے کی امنگ ختم ہو جانا، ایک مکڑی کا چھت میں بنے ہوئے جالے تک پہنچنے کی کوشش کرنا، بار بار کوشش کرنا، جنگ کرنے اور اپنی سلطنت حاصل کرنے کا فیصلہ کرنا۔ اس کا جواب ہے، مکڑی نے راہ دکھائی۔ یہ عنوان ہے۔ ایک بادشاہ تھا، پڑوسی راجا نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں بادشاہ کو شکست ہوئی، بادشاہ زخمی تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ وہ سخت مایوسی کا شکار تھا، اس کے دل میں جینے کی خواہش فنا ہو چکی تھی۔ غار میں لیٹے لیٹے بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مکڑی چھت میں جال بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بار بار گر جاتی تھی، گرنے پر وہ دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح اس نے 6 بار کوشش کی۔ آخر کار وہ مکڑی اپنے دجال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر ایک چھوٹی سی مخلوق بار بار کوشش کر سکتی ہے اور آخر کار اپنے مقصد حاصل کر لیتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ بادشاہ نے اسی وقت جنگ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال نمبر 5 کا جیم ہے، درج ذیل عنوان پر مضمون لکھیے۔ ٹی وی رحمت یا زحمت؟ اس کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ کی حیثیت سے ٹیلی ویژن نے اخبار، رسائل اور ریڈیو کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگ حصول علم کے لیے ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں،
ٹی وی کے اسکرین پر ہم زمین، آسمان، سمندر، دریا نیز قدرت کے مختلف مظاہر دیکھتے ہیں۔ اولمپک، ایشیاڈ نیز دیگر عالمی سطح کے کھیل کے مقابلے بھی ہمیں ٹی وی پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ کھیلوں کے ساتھ ساتھ دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے وغیرہ کے پیچیدہ آپریشن کے منظر بھی اس کے پردے پر دکھائی دیتے ہیں۔ جنگ کے مناظر، زراعت اور تجارت کے شعبے میں ہونے والی تبدیلیوں کو بھی چھوٹے پردے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ہم ٹی وی پر گیت، سنگیت اور رقص کے پروگرام، کامیڈی شوز، مختلف کہانیوں پر مبنی سیریل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے تعلیم و تربیت کے پروگرام دیکھ کر ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹی وی ہمارے لیے رحمت ہے۔ ٹی وی کی وجہ سے طلباء کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ وہ پڑھائی کے وقت بھی ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اب گھر بیٹھے فلم کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ پہلے بچے اور بڑے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ کھیلوں میں عملاً حصہ لیتے تھے، جس سے وہ چست اور درست رہتے تھے۔ اب وہ ٹی وی کے پردے پر کھیلوں کے میچ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ ٹی وی پر دکھائی جانے والی بیشتر فلموں نیز دیگر پروگراموں میں تشدد، عریانیت اور مار دھاڑ کے کافی مناظر ہوتے ہیں۔ ان کا بچوں کے نازک دل و دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ٹی وی کے سیریل اور اشتہارات میں دکھائی جانے والی فیشنوں کی اندھا دھند نقل کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح ٹی وی نقصان دہ ہے۔ ٹی وی ایک طاقتور اور مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کیا جائے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ٹی وی دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ طے کرے کہ اس کے لیے کون سا پروگرام دیکھنا مفید ہے اور کون سا پروگرام نقصان دہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔